آج اگر ہم دنیا کو درپیش خطرات کا جائزہ لیں تو پہلا نمبر گلوبل وارمنگ کا آتا ہے۔ ہماری زمین کا ماحول آہستہ آہستہ ناقابل رہائش سٹیج پر پہنچنے کے بالکل درمیانی نقطے تک پہنچ چکا ہے۔ اس ماحولیاتی آلودگی کے اب تک دیکھے جانے والے اثرات آئندہ آنے والی آفات کا محض ایک ٹریلر ہی ہیں۔ اس بھیانک خطرے کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں اس سے نپٹنے کے لیے بدقسمتی سے اجتماعی سنجیدگی نظر نہیں آتی، جس کی بنیادی وجہ انسانی لالچ اور خود غرضی ہے۔ The empty promises are the same and the inaction is the same. زمین پر انسانوں کے تسلط سے بھی کروڑوں سال پہلے زمین اپنے رنگ بدلتی رہی ہے، جب ہم سے سینکڑوں گنا بڑے جانور اس دنیا پر راج کیا کرتے تھے، جو زمین پر بگڑ جانے والے ماحول کی وجہ سے نیست اور نابود ہو گئے۔ اگر ایسا دوبارہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار قدرت نہیں بلکہ ہم خود ہوں گے، کیونکہ گریٹ ڈائنگ اور ڈائناسورس کے خاتمے کی وجوہات مصنوعی نہیں بلکہ قدرتی تھیں۔ گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا نمبر سب سے اوپر آتا ہے۔ فاسل فیوز کا بے تحاشا استعمال، صنعتی پیداوار کے نتیجے میں کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور درختوں کی کم ہوتی تعداد اس کے مسلسل اضافے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ آج انسان ترقی کی انتہائی اونچی منزل پر موجود ہے۔ خوش قسمتی سے ہمیں دنیا میں اس سے انفرادی یا چھوٹے پیمانے پر عوامل نظر آ رہے ہیں، جن پر اگر اجتماعی طور پر عمل کیا جائے تو فضائی آلودگی کی کایا ہی پلٹ سکتی ہے، جن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو فیول کے طور پر استعمال کرنے کی ٹیکنالوجی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ حال ہی میں ناسا کی طرف سے مریخ پر بھیجے جانے والے پرسیورنس میں MOXIE نامی ایک ایسا اوزار نصب کیا گیا ہے، جس نے وہاں پر موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ سے نہ صرف آکسیجن گیس بلکہ توانائی حاصل کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تجربہ نہ صرف مریخ کی سطح کو سانس لینے لائق بنانے اور انسانوں کو وہاں پر آباد کرنے کی پہلی کامیابی ہے، بلکہ زمین کو تھوڑے وقت میں ہی فضائی آلودگی سے پاک کرنے اور سستی توانائی حاصل کرنے کی خواب کو سچ ثابت کر سکتا ہے۔ ناسا کے اس کامیاب تجربے سے پہلے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو توانائی اور آکسیجن میں بدلنے کے لیے فوٹو الیکٹروکیمیکل PEC، فوٹو کیٹالائسس، الیکٹرولائسس اور بائیو کیمیکل میتھڈز کے کامیاب تجربات کیے جا چکے ہیں۔ یاد رہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک مستحکم یعنی اسٹیبل مالیکیول ہے۔ اسے دوسرے کسی مالیکیولز میں بدلنے کے لیے کافی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر آئس لینڈ کی کاربن ریسائیکل انٹرنیشنل نامی پرائیویٹ کمپنی نے اپنے پلانٹ میں ETL میتھڈ کے ذریعے صنعتوں سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو رینیوبل انرجی کی مدد سے میتھنول نامی سبسٹنس میں بدلنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جہاں پر سالانہ 1.5 لاکھ ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے۔ میتھنول ایک لیکوڈ فیول ہے جسے بجلی بنانے، گاڑیوں اور صنعتوں میں ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی روشنائی ترکیب یعنی فوٹو سینتھیسس میتھڈ پر بھی کافی عرصے سے کام جاری تھا، جس طریقے میں پودے اور درخت سورج کی روشنی کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ابزارب کر کے توانائی اور آکسیجن گیس خارج کرتی ہیں، مگر اس مصنوعی عمل میں کیٹالسٹ کے طور پر سون کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ عمل کافی ایکسپینسو تھا، مگر حال ہی میں امریکی ایروگونا نیشنل لیبارٹری اور ناردرن ایلینوس یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایسا کیٹالسٹ دریافت کر لیا ہے جس کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کو ملا کر ریئیکٹ کرا کے صرف تھوڑی توانائی کی مدد سے ہی ایتھنول نامی سبسٹنس حاصل کیا گیا ہے۔ یاد رہے، ایتھنول وہ سبسٹنس ہے جس کی مدد سے شوگر ملز اپنی بجلی اور توانائی کی دوسری ضروریات پوری کرتی ہیں۔ بیان کیے گئے طریقے کافی حوصلہ افزا ہیں، اور اگر آئندہ 50 سالوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ریسائیکلنگ کرنے کے لیے مجموعی کوششیں نہ کی گئی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں موجود 1/4 علاقے ناقابل رہائش بن جائیں گے۔ بدقسمتی سے ان علاقوں میں پاکستان اور ہندوستان کے بہت بڑے علاقے بھی شامل ہیں، اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔